السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق ایک فقط نام محمد سے وفا کی ہے سرمایہ جاں شہ ابرار کی باتیں، ہے سرمایہ جاں شہ ابرار کی باتیں، کس درجے سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہے ہر آن سنوں ذکر پیمبر، جی چاہے ہر آن سنوں ذکر پیمبر، ہوتی ہی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ علماء ذوی الاحترام، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں و پاسبانوں، امت محمدیہ کے نو شگفتہ پھولوں، یوں تو مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر بہت سی اغراض و مقاصد کے لیے انسان اکٹھا اور جمع ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ کو لوگوں کا اجتماع اور ان کا اکٹھا ہونا اور جمع ہونا معلوم ہوتا رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر لوگ اپنی بہت سی ضرورتوں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ لیکن بھاگو والے کے مسلمانوں، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ آج تمہاری اپنی کوئی غرض، اپنا کوئی مقصد اور کوئی حاجت نہیں، آپ صرف اور صرف اللہ کے گھر میں اس کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے۔ یوں تو انسان نہ معلوم اپنی کتنی حاجتوں کے لیے جمع ہوتا ہے۔ وہ انسان کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا کے محبوب اپنے پیارے نبی کا ذکر سننے کے لیے ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہو۔ بھاگو والے کی جمعیت قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ سلسلہ جاری کیا، مجھے اور آپ کو آخری پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ تو آپ کا یہ پروگرام نبی کی سیرت کے عنوان پر منعقد کیا گیا، دوسرے اللہ کے گھر میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور تیسرے یہ کہ یہاں بہت سے اللہ کے برگزیدہ نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ہماری اس بستی کے اہم بزرگ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ اسی طریقے پر حضرت حافظ محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم اور ان کے علاوہ اور دوسرے اہم علماء اور بزرگ اللہ والے نیک بندے یہاں جمع ہیں۔ ان ساری باتوں پر اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں یہ آج کا پروگرام نہایت محترم شان ہے۔ اس کی اپنی ایک الگ پہچان اور ایک اپنی الگ شان ہے۔ اس طرح کے پروگرام بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ مالک آج کی اس نشست اور ہمارے اس پروگرام کو ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بزرگوں، میں بھی مغفرت کا بھکاری ہوں اور آپ بھی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ جمعیت نے ایک قدم اٹھایا اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد کیے، لیکن میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چند روزہ پروگرام کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، ہر مسلم گھرانے میں سیرت کے عنوان سے کتابیں موجود ہونی چاہیے، اور ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری گھر کی عورتیں روزانہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کے گھر کے افراد جس زبان میں بھی پڑھ سکتے ہوں، اسی زبان میں آپ سیرت کی کتابیں خریدیں اور اپنے گھر میں لا کر کے رکھیں، اور آپ اپنی اولاد کو، اپنے گھر کے لوگوں کو پابند کریں کہ وہ روزانہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہمارے سامنے اور ہماری نسل کے سامنے پیغمبر کی زندگی اور آپ کی سیرت نہیں ہوگی، یاد رکھنا نہ ہماری دنیا آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا دل روتا ہے مسلمانوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ آج وہ لوگ کہ جن کو استنجا کرنے کی تمیز اور تہذیب نہیں، وہ دھڑیلے سے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کی شان میں نازیبا الفاظ اور نازیبا حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یقیناً وہ لوگ مجرم اور پاپی ہیں، لیکن کہنے دو کھل کر، وہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے اگر مجرم ہیں تو کہیں نہ کہیں قصوروار ہم بھی ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے اپنے پیغمبر کی زندگی نہیں رکھی، نہ ہم نے اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اپنے پیغمبر کی زندگی کو ان کے سامنے رکھا، اور نہ ہم نے بیان کیا، نہ ہم نے ان کو نبی کی سیرت سنائی۔ ورنہ خدا کی قسم، وہ عظیم الشان پیغمبر کس خاکی زمین پر جس سے بہتر کوئی انسان دوسرا نہیں، اور دنیا والے اس کی شان میں گستاخی کریں، نہیں ہو سکتا۔ لیکن قصوروار اس کے دامن سے وابستہ ایمان والے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کی زندگی دنیا والوں کے سامنے نہیں رکھی۔ اس لیے آپ اس پر اکتفا نہ کریں کہ ہم نے یہ جلسے کر لیے اور کام بن گیا۔ یہ تو صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ آپ یہ طے کر کے جائیں کہ ہم اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں خرید کر رکھیں گے، اور زندگی کے روزانہ کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ہم سیرت کے پڑھنے کے لیے اپنا فارغ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، جب میرے پیغمبر کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور غار حرا میں تشریف فرما ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور پہلی وحی پیغمبر پر نازل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان لوگوں میں جو کل تک آپ کو امین اور صادق کہہ کر کے پکارتے تھے، ہر مجلس میں صدر مقام پر بٹھاتے تھے، بے پناہ آپ کی تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے، مکے کی گلیوں میں چرچا تھا یہ جوان بڑا شریف اور بڑا نیک اور نہایت
صادق و امین ہیں۔ میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی کا حوالہ دیا اور فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اور لوگوں تم میری تکذیب کرتے ہو، مجھے جھٹلاتے ہو۔ میں نے اعلان نبوت کیا تو تم مجھے گالیاں دیتے ہو، پتھر مارتے ہو۔ میں جھوٹا نہیں، میں کوئی مفاد پرست انسان نہیں، اس کے پیچھے میرا اپنا کوئی مقصد نہیں، اور میں نے تمہارے غلط اور ناپاک معاشرے میں 40 سالہ شاندار زندگی گزاری ہے۔ کیا تم میری اس زندگی کو نہیں جانتے؟ میں نے کتنے اچھے انداز میں تمہارے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری کہ تم خود مجھے امین اور صادق کہہ کر کے پکارتے تھے، آج مجھے گالیاں دیتے ہو۔ نبی علیہ السلام مسلسل اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے، رب کی توحید کا ڈنکا بجاتے رہے، اور دشمنوں کی طرف سے آپ پر ظلم و تشدد اور استبداد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نبی کے دامن میں جو آتا ہے، نبی کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے، مسلمانوں ان کو کس طرح ستایا جاتا ہے، کیا کیا اذیتیں اور تکالیف ان کو دی جاتی ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے سینے میں ایسا دل نہیں جو اس کو سن کر برداشت کر سکے، اور کہاں اس زبان میں وہ طاقت ہے کہ ان مظالم کو بیان کیا جا سکے۔ میرا نبی مسلسل محنت کرتا رہا۔ نبوت کے بعد کے 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ 2 سہارے تھے پیغمبر کے، جنہوں نے نبی کو بڑی تقویت دی، میرے نبی کو تسلی دیتے تھے۔ ابو طالب ہر وقت ہمدردی کے لیے تیار رہتے تھے، اور کفار مکہ رعب کھاتے تھے ابو طالب کا، اور حضرت خدیجہ نے تو محبت کی انتہا کر دی تھی۔ لیکن ہاں، یہ کیسا وقت آیا کہ سارا مکہ دشمن ہے، اور 2 سہارے تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بظاہر دنیا کا کوئی سہارا نہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی نبوت اور اپنی دعوت اور اپنے کام کے میدان کو بڑھایا، اور اب آخری پیغمبر مکے سے باہر گئے اور طائف کے میدان میں پہنچے، اور وہاں جا کر میرے نبی نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، کیونکہ دستور یہی ہے کہ جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، جو با اثر انسان ہوتے ہیں، لوگ ان کے طریقوں پر چلتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے خیال کیا یہ اس وادی کے بڑے لوگ ہیں، یہ یہاں کے سردار ہیں، یہاں کے معزز انسان ہیں، یہ میری بات کو سنیں گے، میری بات کو سمجھیں گے۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ خدا کا آخری پیغمبر یہ خیال کر رہا تھا سارا طائف مسلمان ہو جائے گا، لیکن جب قسمت خراب ہوتی ہے مسلمانوں تو یوں ہی ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے دعوت دی، ان ظالموں نے بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنتے، میرے نبی کا ٹھٹا اور مذاق کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کہتا ہے محمد تیرے علاوہ خدا کو اور کوئی نہیں ملا نبوت کے لیے، کوئی کہتا ہے میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر تو جھوٹا ہے تو ایسے جھوٹوں سے میں کیا بات کروں، اور اگر واقعتاً تو خدا کا پیغمبر ہے اور میں نے تیری تکذیب کر دی تو میری تباہی ہو جائے گی، میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ میرے نبی کو طائف سے مایوس واپس ہونا پڑا، اور صرف یہ کہ میرا نبی طائف سے ان کی باتیں سن کر مایوس لوٹ رہا ہے، بن کے ان ظالموں نے حد کر دی اور پیغمبر پر پتھر مارنا اور برسانا شروع کیے۔ حد یہ ہوتی ہے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون میں تر بتر ہو جاتے ہیں۔ میرا نبی ایک باغ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہا مالک تو نے کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ اور رب کریم میں تو تیرا پیغام پہنچا رہا تھا تیرے بندوں تک،
ان ظالموں نے کیا ستم کیا، انہوں نے مار مار کر میرے جوتے خون سے تر کر دیے، میرا جسم لہو لہان ہو گیا۔ او دو جہاں کے پروردگار اتنا رسوا نہ کر، او مولا اتنا ذلیل نہ کر، یہ دو ٹکی کے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں، میرے اللہ مجھے ستا رہے ہیں، کن لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، او میرے محبوب تو نے میرے راستے میں، میری راہ میں، میرے دین کے لیے تقریباً 12 سال ہو گئے مار کھاتے کھاتے، زخموں پر زخم اٹھاتے اٹھاتے، تیرے ماننے والے تیرے دامن سے وابستہ مسلمانوں کو زمین پر لیٹا کر کہیں ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا ہے، بے پناہ تکالیف دی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو نے یہ سب کچھ برداشت کیا، آج میں تجھے ایسا تحفہ دیے دیتا ہوں کہ جب سے میں نے اس کائنات کو پیدا کیا کسی انسان کو وہ عزت و شرف عطا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو نے بہت مار کھا لی میرے لیے، بہت اذیتیں اٹھائیں، بہت پریشانیاں اٹھائیں۔ اس وقت نبی کی عمر تقریباً 52 سال، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 12 سال مکے کی گلیوں میں مار کھاتے ہوئے ہو گئے۔ جب 12 سال ہو جاتے ہیں نبی کی عمر 52 سال پہنچتی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم یہاں زمین پر نہیں، میں تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ اللہ نے زمین سے، فرش سے اپنے محبوب کو عرش پر اپنے پاس بلا لیا۔ اس کو ہماری زبان میں معراج کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا وہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز میں اپنا کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ نے فرش سے اپنے پاس عرش پر بلایا۔ یہ آپ کا وہ تحفہ ہے اور آپ کے لیے وہ اعزاز ہے کہ اللہ نے اس میں کسی دوسرے پیغمبر کو، دوسرے انسان کو شریک نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم میں تقریباً 3 جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایک تو 15ویں پارے کی میں نے پہلی آیتیں پڑھی ہے، ان پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیغمبر کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، بیت المقدس۔ میرے بزرگوں، اگر بات یہ ہوتی کہ محمد خود اپنے گھر سے بیت اللہ سے آسمانوں پر چلے گئے، مسجد اقصی گئے، تو کوئی اعتراض ہو سکتا تھا۔ رب نے یوں نہیں فرمایا کہ میرا محبوب میرے پاس آیا، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا میں خود مالک کائنات اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے نبی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا؟ کوئی اعتراض نہیں، اللہ فرماتے میں نے خود بلایا، میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ 12 سال مکے کی گلیوں میں مار کھاتا رہا، اللہ فرماتے میرے محبوب اب میری ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ چنانچہ اسی بارے میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھائی ہیں وہ لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائش کی چیزیں ہیں جیسے شجر ملعونہ آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اور پھر 27ویں پارے میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ خدا کا پیغمبر اللہ سے کتنا قریب ہوا ہے۔ یہ 3 آیتیں قرآن کی ہمیں بتاتی ہیں کہ جس سے معراج کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت واضح طور پر معراج کو بتاتی ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر کوئی شخص معراج کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پھر نبی نے وہ سارا واقعہ بیان کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں سو رہا تھا۔ یہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نبی کی نیند میں اور عام انسانوں کی نیند میں فرق ہوتا ہے۔ جب عام انسان سوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی سوتا ہے، اور نبی سوتا ہے تو صرف آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل سوتے ہوئے بھی اللہ اللہ کرتا ہے، پیغمبر کا دل نہیں سوتا۔ عام انسان جب سوتا ہے تو آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی سوتا ہے، اور پیغمبر اور نبی سوتے ہیں تو صرف آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اس لیے ہم اگر سوئیں تو ہمارے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کے سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان میں سو رہا تھا، اچانک آواز آئی، پیغمبر نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی، پیغمبر نے دیکھا تو چھت پھٹی اور کچھ فرشتے انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم فرمایا، جبریل جاؤ اور میرے پیغمبر سے کہو کہ تیرا رب تجھے بلاتا ہے، میرے پیغمبر کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ حضرت جبریل فرماتے میرے مالک تیرا حکم ہے، میں جانے کے لیے بالکل تیار۔ حضرت جبریل چلتے ہیں، اللہ پھر بلاتے ہیں اور فرماتے جبریل تنہا نہ جاؤ، میرا محبوب ایسا ہے کہ اس کی عظمت ساری کائنات جان لے، جاؤ تم اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ، تنہا نہیں، 70,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبریل آتے ہیں تو خدا کے پیغمبر سوئے ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ آواز دی، پیغمبر کی آنکھ کھلی، ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر سوئے ہوئے ہیں، جبریل آتے ہیں اور حضرت جبریل خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلایا، آواز دے کر اٹھانا چاہیے، لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے جبریل اگر تو نے آواز دی اور اٹھایا پیغمبر کی نیند ٹوٹے گی، میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اگر یہ خدا کا آخری پیغمبر ناراض ہو گیا تیرا پیدا کرنے والا بھی تجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اٹھاتے نہیں تو پتہ کیسے چلے، اللہ کا حکم کیسے پورا ہو؟ جبریل نے کہا مالک تیرا محبوب سویا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اٹھا کر لاؤ، میں کیسے جگاؤں؟ اگر تیرے محبوب کی نیند ٹوٹ گئی، نبی کو تکلیف ہو گئی، وہ خدا تو ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبریل اٹھاؤ، اور اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان میرے نبی کے تلووں پر لگاتا رہو۔ جبریل کو حکم ہے کہ میرے محبوب کو یوں آواز دے کر یا کہیں سے چھو کر نہ اٹھانا، تم اپنی زبان پیغمبر کے تلووں پر لگاؤ، میرے نبی کی آنکھ کھل جائے گی۔ حضرت جبریل نے پیغمبر کو بیدار کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو لے کر زمزم کے کنویں پر پہنچے اور پیغمبر کے سینے کو چاک کیا، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو پھاڑا گیا اور دل نکال کر کے باہر زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ آج کل اگر یہ عمل کیا جائے تو انسان کے بچنے کی پوری امید ہوتی ہے۔ آج عام ہے آپریشن، انسانوں کا آپریشن کیا جاتا ہے اور پھر کھال کو سل دیا جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انسان 2-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ آلات نہیں تھے، اس زمانے میں سینے کو پھاڑ دینا گویا یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اب یہ انسان نہ بچے گا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کے 4 مرتبہ سینے اقدس کو چاک کیا گیا اور اندر سے دل نکال کر پھر اس کو زمزم سے دھو
دھویا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا، خون بھی نہیں نکلا، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آیا۔ 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ یہ معراج کا موقع ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کو چاک کیا، اندر سے دل نکالا اور دل نکال کر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد پھر علم و حکمت سے بھرا ہوا جو تست تھا وہ آپ کے سینے مبارک میں دل میں انڈیل دیا، اور دل وہی رکھ کر کے پھر سل دیا، اور تھوڑی دیر میں ایسا ہو گیا جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سینے اقدس کو چاک کیا، اور پھر اس کے بعد فرشتے نے ایک براق تیز سواری جو کھچر سے کچھ چھوٹا، وہ گدھے سے کچھ چھوٹا، کھچر سے کچھ بڑا، ایک سواری لائے اور اس پر پیغمبر علیہ السلام کو بٹھایا، اور جو پیدل کا 1 مہینے کا سفر تھا، چند سیکنڈ میں وہ سفر طے ہو جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جس راستے سے جا رہے تھے، ایک راستے پر پیغمبر کو فرشتوں نے روکا اور یوں کہا کہ یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یعنی مدینہ منورہ ہے، ایک دن آئے گا تیری قوم تجھے مکے سے نکالے گی اور آپ یہاں مدینے میں آئیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو آپ نے ایک مقام پر اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر معلوم کیا فرشتوں سے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا خدا کے پیغمبر یہ آپ کے باپ ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ نبی علیہ السلام کو پھر آگے لے کر کے چلتے ہیں اور بیت المقدس کے قریب ہوتے ہیں تو پیغمبر کو ایک تیز خوشبو آتی ہے۔ میرے نبی نے معلوم کیا فرشتے سے یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرشتے نے عرض کیا خدا کے پیغمبر وہ فرعون کی باندی جو فرعون کے سر میں کنگا کر رہی تھی اور اچانک اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ جاتی ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ کنگھی اٹھائی۔ فرعون کہنے لگا او میرے ٹکڑوں پر پلنے والی، او میرے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرنے والی، میرا نمک کھانے والی، کیا میرے سوا بھی کوئی کائنات میں دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ جس کا تو نام لے رہی ہے؟ وہ باندی کہتی ہے کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون تو میرا آقا مالک ہو سکتا ہے، میں تیری باندی ضرور ہوں، لیکن یاد رکھنا تو میرا رب اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اس باندی نے صاف انکار کر دیا۔ فرعون نے کہا دیکھ لے یا تو میری خدائی کا اقرار کر ورنہ وہ سزا دوں گا کہ کائنات میں کسی نے کسی کو وہ سزا نہ دی ہوگی۔ وہ فرعون کے سامنے جو فرعون اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا ہونے کے نعرے لگواتا تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، وہ باندی جو نوکرانی بن کر رہتی تھی اس نے کہا ظالم تو اپنی طاقت کو آزما اور میں اپنے ایمان کو آزماتی ہوں، ادھر آ ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو اپنی طاقتوں کو آزما لے، لیکن میرے دل میں جو موسیٰ اور ہارون کے رب کی محبت آ چکی ہے، تیری طاقتیں میرے ایمان کو نہیں نکال سکتی۔ اس ظالم نے تیل کے بڑے بڑے کڑھا منگائے، ان کے نیچے آگ جلائی، جب وہ تیل ابال کھانے لگا اس کی 2 معصوم بچیوں کو پکڑا اور اس تیل کے اندر ڈالا، ابھی ڈالا ہی تھا کہ فوراً ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو آہ بھی نہ کی، اوہ بھی نہ کی، وہ تو جیسے ہی تیل میں ڈالے بھن کر کے ہڈی الگ ہو جاتی ہے، گوشت الگ ہو جاتا ہے، لیکن جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی روح سے آواز آئی اماں جان فکر نہ کرنا، ہم انشاءاللہ اللہ کے یہاں اکٹھا اور جمع ہوں گے۔ میرے بزرگوں ان 2 بچوں کو بھی بھون دیا گیا اور اس باندی کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ فرشتے نے فرمایا خدا کے پیغمبر یہ انہی کی ہڈیوں سے اور ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا جو خوشبو آ رہی ہے جو اسی فرعون کی باندی اور اس کی 2 بیٹیوں کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں
آپ اپنے گھروں میں جا کر بتائیں اور اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھیں۔ آج ایک عام رواج سا ہوتا جا رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے تعلق قائم کر کے ان کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور حکومت کا سہارا لے کر انہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں۔ اور ہم نے تو آخری پیغمبر کا دامن پکڑا کہ جس سے عظیم انسان اس کائنات میں کوئی اور نہیں، اور ہم کتنے بے وقوف کہ آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ وہ فرعون کی باندی، فرعون جیسے جابر و جاہل اور ظالم انسان کی حکومت میں رہتی ہے، اس کے گھر کی نوکرانی ہے، وہ فرعون کا مقابلہ کرتی ہے، اپنی اور اپنی بچوں کی جان تو دیتی ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیتی۔ یہ ضرورت ہے آج مسلم لڑکیوں کو بتانے کی کہ وہ موسیٰ پر ایمان لا کر اس نے اپنے بدن کے ٹکڑے تو کرا لیے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بچوں کو جلتا ہوا دیکھنا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیا۔ تم آخری پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو کر کہ جس سے عظیم انسان کوئی اور نہیں، ذرا سی محبت کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہو۔ مسلمانوں، یہ ہماری بچوں کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال خدا کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے بیت المقدس میں لایا گیا، میں نے بیت المقدس میں آنے کے بعد جہاں پر پہلے سے تمام انبیاء اور موجود تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء موجود تھے، خدا کے پیغمبر نے ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اس لیے میرے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جب مسجد حرام سے فرشتہ بیت المقدس لے گیا، وہاں بیت المقدس میں سارے نبی موجود تھے اور خدا کے پیغمبر نے ان کی امامت کی، ان کو نماز پڑھائی، میرا نبی امام ہوا، سارے نبی مقتدی ہوئے، اس لیے آخری پیغمبر کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں جا کر کے اپنی سواری کو باندھ دیا، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، پھر فرشتے نے زمین سے لے کر آسمان تک ایک سیڑھی لگائی، سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اس سیڑھی کو سمجھنا آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں پر لفٹ لگی ہوتی ہے، آدمی کھڑا فوراً اوپر پہنچ جاتا ہے۔ جب انسانوں کو یہ کرنا ممکن ہے تو انسانوں کو پیدا کرنے والے کے لیے کیوں نہیں ممکن ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا، میرا نبی معراج پر پہنچتا ہے، سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، کہتے ہیں کہ مقام حجر کے مٹکوں کی برابر اس پر بڑے بڑے پیر لگتے ہیں، پھل آتے ہیں، اور جب رب کی تجلی اس پر پڑتی ہے تو فرشتے تتلیوں کی طرح اس پر گھومتے ہیں۔ وہ ایسا حسین منظر تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے پاس آئے ہو۔ بعض روایات میں تو یوں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی معراج میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے پاس آئے ہو تو میرے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ جب کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی ہدیہ کوئی تحفہ لے کر کے آتا ہے، او میرے محبوب تم میرے پاس آئے ہو، فرش سے عرش پر آئے ہو، ذرا بتاؤ میرے لیے لے کر کے کیا آئے؟ میرے نبی نے کہا میرے مالک مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیرے لیے کیا لے کر کے آیا ہوں؟ التحیات للہ والطیبات للہ والصلوات للہ۔ او میرے مالک میری زبانی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب تیرے لیے۔ میری زبان سے جو عبادتیں سرزد ہوتی ہیں وہ تیرے لیے، میرے بدن سے جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری جانی مالی بدنی تمام عبادتیں تیرے لیے۔ اور میرے اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں ساری میرے لیے ہیں،
تو جا میرے محبوب، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی میری سلامتی تیرے لیے، میری رحمتیں تیرے لیے، میری برکتیں تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب تیری تمام عبادتیں میرے لیے ہیں تو میری رحمتیں، میری سلامتی، میری برکتیں تیرے لیے۔ اور مسلمانوں وہ کتنا شفیق اور مہربان نبی تھا، وہ کتنی عظمت اور کتنا پیارا نبی، کتنی عظمتوں والا نبی، اور امت کے لیے کتنا شفیق اور مہربان۔ میں رب کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ کائنات میں آپ سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس موقع پر جبکہ خدا کا پیغمبر اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نبی پر نچھاور کی جا رہی ہیں، اس آخری پیغمبر نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا اور یوں کہا مالک آج میں تیرے پاس سے اپنے امت کے درمیان پہنچوں گا، میں جا کر کے کہوں گا آج میرے رب نے مجھے بلایا تھا، میری امت کہے گی او میرے پیغمبر ہمارے لیے اپنے رب سے کیا لے کر کے آئے ہیں، تو میں امت کو کیا جواب دوں گا؟ او اللہ میری امت کو بھی تو کچھ دے دے۔ میرا پیغمبر عرش پر رب سے ملاقات کرتا ہے اور مسلمانوں آپ کو اور مجھے نہیں بھولتا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب امت کی فکر ہے، امت کے لیے کچھ چاہتے ہو تو سنو، تم نے یہاں زمین سے عرش پر آ کر مجھ سے باتیں کی ہیں، او میرے محبوب میں تجھے ایسا تحفہ دیے دیتا ہوں کہ تیری امت وہیں زمین سے مجھ سے باتیں کر لیا کرے گی۔ فرمایا میرے محبوب میں نے تجھے زمین سے عرش پر بلایا، تو نے مجھ سے باتیں کی، جا میں تجھے ایسی چیز دیے دیتا ہوں کہ تیری امت وہیں سے باتیں کر لیا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 50 وقت کی نماز دی تھی۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز۔ میں آپ کو سمجھا دوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور آسمانوں پر پہنچے، دروازہ بند، فرشتے نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من انتا، کون ہے آپ؟ جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تنہا ہے یا کوئی ساتھ میں ہے؟ فرمایا میرے ساتھ آخری پیغمبر ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا خود آئے ہیں یا اللہ نے بلایا ہے؟ کہ اللہ نے بلایا ہے۔ یوں ہی عام اجازت نہیں کسی کو، جبریل بھی اجازت لے کر دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں پر جبریل کو جانتے ہیں اور پھر فرشتے معلوم کرتے ہیں تمہارے ساتھ کون۔ فرشتہ کہتا کہ محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا چرچا آسمانوں میں پہلے سے ہے، اسی لیے تو وہ فرشتے پہچانتے اچھا محمد ہے، اللہ نے بلایا۔ کہاں بلایا؟ دروازہ کھول دیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر بڑھے تو پھر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمام آسمانوں پر انبیاء کی اس مقدس جماعت نے آپ کا استقبال کیا، آپ کا خیر مقدم کیا، مرحبا کہا۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا۔ اور ایک روایت میں ہے جو عرش اوپر آسمانوں پر بیت المعمور ہے، حضرت ابراہیم اس بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور خدا کے پیغمبر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم ایسے ہی بیٹھے رہے۔ یوں تو کہا میرا بیٹا آیا، لیکن کھڑے نہیں ہوئے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ باپ ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم اس لیے کھڑے نہیں ہوئے تاکہ محمد اپنی امت کو جا کر بتائے، اور لوگوں تم پڑھ لکھ کر مال کما کر دولتیں کما کر کسی بھی عہدے اور منصب پر پہنچ جاؤ، لیکن آپ کا باپ ہر حال میں باپ ہے، وہ آپ اس سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتے، ہر حال میں باپ کی تعظیم اور عزت کرنا ضروری ہے۔ آج ذرا سا اولاد پر کچھ آ جائے باپ کو ٹھوکروں پر بٹھاتے ہیں، باپ گھر میں بیٹھا ہوا بیٹے سے دو بول بولنے کے لیے ترستا ہے اور بیٹا اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ خدا کی قسم یہ آخری پیغمبر ہے کہ کائنات میں آپ سے زیادہ عظیم انسان کوئی اور نہیں، لیکن حضرت ابراہیم آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ میں تیرا باپ ہوں، اور باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا چاہے کتنا ہی بڑا ہو لیکن باپ کا اپنا مقام ہے۔ اگر میری طاقت میں ہوتا مسلمانوں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا اگر تمہارے ماں باپ ہیں اللہ کے واسطے ان کی قدر کرو، جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے۔ تو ان آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، نماز کا تحفہ لے کر کے میرے پیغمبر خوشی خوشی آ رہے ہیں، بہت مچل رہے ہیں، میرے اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا، میرے اللہ نے 50 نمازیں دی، امت معلوم کرے گی پیغمبر کیا لائے ہو، میں جا کر کے کہوں گا تمہیں معلوم نہیں، میرے رب نے نمازیں دی ہے، تم نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے۔ یہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یاد رکھنا مسلمانوں سجدے میں اس کا یہ سر زمین اور چٹائی پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی آغوش اور خدا کی گود میں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا گناہوں میں لتھڑا ہوا سر نماز کے ذریعے اللہ کی آغوش میں چلا جائے، مسلمانوں اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی بہت خوش ہیں، میرے امتی نماز پڑھیں گے یہ ان کا سر سجدے میں جائے گا، خدا کی گود میں چلا جائے گا۔ میرے امتی نماز پڑھیں گے نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندے اللہ سے باتیں کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، میں اپنے اللہ سے مناجات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے بولے، میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے، حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن کریم پڑھتا ہوں کیونکہ یہ قرآن سراپا اللہ کا کلام ہے۔ تو نماز میں بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہیں۔ چھٹے آسمان پر پھر ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے محمد بہت خوش ہو، کیا مل گیا رب سے، کیا تحفہ دے دیا تیرے مالک نے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کیا پوچھتے ہو، مزہ آ گیا، اللہ نے 50 نمازیں دی ہیں، امت کو جا کر دوں گا، میری امت پڑھے گی، میرے رب سے باتیں کرے گی، سجدے میں جائے گی، اللہ کی گود میں اس کا سر پہنچ جائے گا، اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے توبہ توبہ، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ کم وقت 2 نہ پڑھ سکے، تمہاری امت 50 کیسے پڑھے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ 50 پڑھے گی، ابھی موقع ہے، جاؤ اللہ سے جا کر کے کم کرا۔ حدیث میں یہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو خود رب نے حکم دیا ہوگا کہ موسیٰ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میرے بندے 50 وقت کی نماز پڑھے لیکن نہیں پڑھ سکتے، جاؤ تم کہہ دو میرے محبوب سے کم کرا لے گا، میرے پاس آنے کا موقع بھی ملے گا، بار بار میرے پاس آئے گا اور اس کی نمازیں بھی کم کر دوں گا۔ میرے رب نے کھڑا کیا ہوگا موسیٰ کو۔ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالنا۔ اللہ کے نبی گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 5 نمازیں کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب بھی پڑھ سکیں گے، جاؤ اور کم کرا لو۔ چنانچہ پیغمبر جاتے رہے اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے آخری پیغمبر مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی تمہاری امت پڑھ سکے گی، جاؤ 1 مرتبہ اور چلے جاؤ۔
اب میرے نبی نے یوں فرمایا موسیٰ ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی ہیں، صرف 5 رہ گئی، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی، موسیٰ کیسے جاؤں؟ میرے بزرگوں 5 نمازیں لے کر خدا کے پیغمبر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا محمد ہم نے تمہیں 50 نمازیں دی تھی، ہم اپنی بات سے بدلہ نہیں کرتے، ہم اپنی بات کو لوٹایا نہیں کرتے، اللہ کا ضابطہ بدلہ نہیں کرتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے ضابطوں میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے محبوب تیری امت 5 وقتوں کی پڑھے گی، میں عرش و کرسی کا مالک 50 ہی کی لکھتا رہتا ہوں۔ ہم اپنے ضابطوں کو بدلہ نہیں کرتے، جاؤ لے کر کے جاؤ، 5 ہی نمازیں لے کر کے جاؤ، تیری امت 5 وقت کی پڑھے گی، میں عرش و کرسی کا مالک 50 کی لکھتا رہتا ہوں۔ چنانچہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان نمازوں سے بہت غافل ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر بتاؤ مسلمانوں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے ہم دین کے بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں جو سب سے سہل اور آسان کام ہے، جس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے، اگر ہم اسی کو ادا نہیں کر سکتے ہیں؟ مختلف طریقوں پر پیغمبر نے امت کو سمجھایا، اور لوگوں تم نماز پڑھو گے میرا رب تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ میرا نبی مثالیں دیتا ہے، کبھی درختوں کی ٹہنی پکڑتا ہے سردیوں کے موسم میں اور اس کے پتوں کو جھاڑ کر کہتا ہے، اور لوگوں جس طرح یہ سردی کے موسم میں پتے اب خود ہی جھڑنے لگتے ہیں، تم نماز پڑھو گے میرا رب اسی طرح تمہارے گناہوں کو جھاڑے گا۔ کبھی خدا کا پیغمبر کہتا ہے مسلمانوں بتاؤ، ایک شخص ہے اس کے گھر کے دروازے پر نہر ہے، وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ نبی کے دیوانے کہتے ہیں کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا۔ میرا نبی کہتا ہے تم نماز پڑھو گے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی ایسے ہی دھو لے۔ بہت مختلف انداز میں، بڑی پیار و محبت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ میرے نبی نے سمجھایا، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں نماز پڑھو، ایک عظیم تحفہ لے کر کے آیا ہوں تمہارے لیے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نماز سے نہایت غافل ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اپنے بستر مبارک سے اٹھے، زمزم کے کنویں پر پہنچے، سینہ چاک کیا، دل نکالا، زمزم سے دھویا اور پھر اندر داخل کیا اور بند کر دیا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچے، تمام نبیوں کی امامت کی، پھر سدرۃ المنتہا گئے، وہاں سے اللہ سے ملاقات کی۔ یہ سارے کام کر کے، جنت و جہنم کو دیکھ کر، سب کچھ کر کے اللہ کے نبی اپنے بستر پر آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وضو کا جو پانی تھا وہ ایسے ہی ٹپک رہا تھا، اور گھر کے دروازے کی جو کنڈی تھی جیسے ہل رہی تھی ایسے ہی ہل رہی تھی، اور بستر میں جیسی گرمی تھی وہی ایسی گرمی محسوس ہو رہی۔ آپ کہیں گے کہ چند لمحوں میں یہ اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وقت بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کو جام کر دے، وقت اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وقت ہوتا کیا ہے؟ وقت ہے سورج کے چلنے کا نام۔ سورج چلتا ہے تو باہر آتا ہے، دن نکل جاتا، چلتے چلتے غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سورج کو حکم کر دیا میرا نبی جب تک واپس نہ جائے تجھے نہیں نکلنا۔ یہ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رب وقت کو جام کر سکتا ہے، ایک ہی رات میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ صبح کو پیغمبر نے اعلان کیا، لوگوں رات میرے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، تم نے تو بہت مار لگائی، تم نے بہت گالیاں دی، تم نے تو بہت ذلیل کیا، لیکن میں جس کا نبی ہوں اس نے ایسی عزت دی ہے کہ کائنات میں کسی کو وہ عزت نہیں ملی۔ میرے رب نے رات مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ پہلے مجھے بیت المقدس لے گئے، وہاں میں نے نبیوں کی امامت کی۔ کفار کہنے لگے اچھا
آپ نے نبیوں کی امامت کی، آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے اس میں یہ ستون ہیں، کتنی طاقیں ہیں، کتنے چراغ رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں بتاؤ۔ میرا نبی بیت المقدس میں گیا اور نبیوں کی امامت کی اور واپس آ گیا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ ایک آدمی کسی مسجد میں یا کسی گھر میں داخل ہو اور ذرا سی دیر کے لیے داخل ہو کر وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آ جائیں اور وہ بتا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھاگو والے کے مسلمانوں، آپ اس مسجد میں نہ معلوم کب سے آ رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھنے لگوں کہ آپ کی مسجد میں کتنی طاقیں ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے بلب ہیں، کتنے پنکھے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ وہ ظالم میرے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، محمد اگر آپ سچے ہیں اور واقعتاً آپ بیت المقدس گئے ہیں تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنی طاقیں ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے ہیں۔ میرے نبی کو ظاہر سی بات ہے پریشانی ہوگی، کون بتا سکتا ہے، کس کو یاد رہ سکتا ہے، اور کون کسی گھر میں یا کسی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس کو گننے کی کوشش کرتا ہے، خیال بھی نہیں جاتا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تو سارے سچوں کا سچا ہے، کائنات میں تجھ سے بڑھ کر صادق اور سچا کوئی اور نہیں۔ میرے نبی میں نے تجھے اپنے بیت المقدس میں بلایا، آج یہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس سے تجھے جھوٹا قرار دیں گے۔ میرے محبوب میری عزت و جلالت کی قسم میں کبھی تجھے رسوا نہیں کر سکتا، میں تجھے کبھی جھوٹا نہیں ہونے دے سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی ان کافروں نے سوال کیا بتاؤ بیت المقدس کے در کتنے ہیں، بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، بیت المقدس میں طاقیں کتنی ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پورا بیت المقدس میری نظروں کے سامنے کر دیا اور میں نے ہاتھوں ہاتھ گن گن کر بتا دیا اتنی طاقت، اتنے دروازے ہیں۔ فرمایا میری نظروں کے سامنے کر دیا، میں نے فوراً گن گن کر بتا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک اور سازش کی، حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تم جس نبی پر ایمان لائے ہو، جس کو تم خدا کا آخری پیغمبر گردانتے ہو، آج تو انہوں نے بہت عجیب بات کہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میرا اللہ مجھے بیت المقدس میں بلایا اور پھر اس کے بعد مجھے آسمانوں پر بلایا اور جنت و جہنم کو دیکھا، رب سے ملاقات کی اور رات ہی میں واپس آ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوڑی سی جھرجھری لی اور یوں فرمایا کیا محمد نے یہ بات کہی ہے؟ کیا واقعتاً میرا نبی یہ کہہ رہا ہے؟ وہ ظالم سمجھ رہے تھے کہ اب ابو بکر پھسل جائے گا، بہت خوش ہو رہے تھے۔ ابو بکر نے سوال کیا کہ خدا کے پیغمبر نے یہ کہا ہے، کیا وہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہاں ابو بکر ہم سچ کہتے ہیں، محمد نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر نے کہا اگر محمد نے یہ بات کہی ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، واقعتاً وہ سچ ہے۔ اسی وقت سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کافروں نے بتایا تھا ابو بکر کو کہ محمد نے یہ کہا کہ میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی بات سن کر حضرت ابو بکر نے آپ کی تصدیق کر لی، اور آپ کی وفات تک کبھی ابو بکر نے خدا کے پیغمبر سے نہیں معلوم کیا کہ خدا کے پیغمبر کیا یہ بات صحیح ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ کہ اگر میرا نبی کہتا ہے تو میں مانتا ہوں واقعتاً وہ سچا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک قافلہ ملک شام گیا اور ابو سفیان اس وقت تک مسلمان تو تھے نہیں، قیصر روم کے دربار میں پہنچے۔ وہاں اچانک پیغمبر کا ذکر آ گیا، ابو سفیان سے تمام باتیں پوچھی تو انہوں نے سچ سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کافر ہو کر جھوٹ نہیں بولتا تھا،
ہم مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے بولتے نہیں تھکتے۔ ابو سفیان نے سب کچھ سچ بتایا، لیکن ایک چالاکی کرنے لگے کہ وہ محمد یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے راتوں رات فرشتے کے ذریعے بیت المقدس میں بلایا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسی بھی باتیں کرتا ہے۔ اچانک اس مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں واقعتاً محمد کو معراج ہوئی ہے، محمد بیت المقدس بھی آئے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات سچ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگا کہ میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھا، بیت المقدس کی خدمت کیا کرتا تھا، صفائی کیا کرتا تھا، رات کو دروازے بند کیا کرتا تھا۔ ایک دروازہ ہم نے بند کرنا چاہا، اس رات میں پورا زور لگا لیا، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ رات ہی میں اسی وقت بڑھئی کو بلایا، اس نے بھی پورا زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس نے یہ کہا کہ پوری بلڈنگ کا زور اس دروازے پر آ چکا ہے، اب اس کو کھلا رہنے دو، کل دیکھیں گے۔ اور دروازہ بند نہیں ہوا ہزار کوششوں کے بعد، اور صبح کو ہم گئے تو آسانی سے بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں آخری پیغمبر وہاں آنے تھے، اللہ نے ان کے لیے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ ابو سفیان تو یہ چاہتے تھے کہ میں واقعہ معراج کو بیان کر کے قیصر روم کے سامنے ان کے دل میں پیغمبر کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کر دوں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسی وقت ایک ایسا آدمی کھڑا کیا جس نے گواہی دی، اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں واقعتاً محمد بیت المقدس گئے ہیں، اللہ نے انہی کی وجہ سے دروازہ جام کیا تھا، صبح کو آسانی سے بند ہو گیا۔ ایک سفر تھا جب حضور کی عمر 52 سال ہوئی، ہجرت سے 1-1.5 سال پہلے، اس وقت اللہ نے بلایا تھا، میرے محبوب تو نے مکے کی گلیوں میں بہت مار کھائی ہے، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ اس سفر کی ایک بہت اہم اور عجیب چیز جو ہمارے کام کی ہے اور ہمیں وہ حاصل کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس امت کے گنہگاروں کو جو اللہ سزا دے گا، وہ تمام سزائے اللہ نے اس سفر میں اپنے پیغمبر کو دکھلائی۔ کسی کے سینوں کو پھاڑا جا رہا ہے، کوئی مردار کھا رہا ہے، کوئی اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، کسی کے پیٹ میں سانپ بھر رہے ہیں، کسی کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، کسی کے سر کو کچلا جا رہا ہے، کسی کو تندور میں پھینکا جا رہا ہے، کسی کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکل رہا ہے۔ میں اس لیے بالکل اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، کہ تمام چیزیں امت کے گنہگاروں کی سزا پیغمبر کو دکھائی، اور پیغمبر نے فرشتے سے معلوم کیا یہ سب کچھ لوگ کیوں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، خدا کے پیغمبر، یہ آپ کی امت کا فلاں گنہگار ہے، یہ فلاں گنہگار ہے، یہ فلاں مجرم ہے، یہ فلاں مجرم ہے۔ وہ داستان سننے کی ہے۔ معراج میں جو سب کچھ دکھایا گیا، ان کی جو سزائیں دکھائی گئی ہیں، جن گناہوں کی کیا کیا سزا ہے، کس کس طرح سے لوگوں کو اس کی سزائیں ملیں گی، یہ سننے کی چیز ہے۔ کبھی آپ نے پھر بلایا تو تفصیل سے بیان کروں گا کہ کس جرم کی کیا سزا آپ کو دکھائی گئی۔ یہ اصل چیز ہے واقعہ معراج سے، کہ ہم ان چیزوں کو جانیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں، اور ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں۔ کبھی پھر آپ نے بلایا تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے محترم مولانا عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، اصل خطاب تو حضرت ہی کا ہوگا۔ جو کچھ کہا گیا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔